بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 شوال 1440 ہجری کے مطابق 22 جون 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں محمد عمران۔ ٹرمپ کا محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران سے درپیش خطرات پر گفتگو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد نائب وزیر دفاع وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے جمعہ کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ انہوں نے ہفتے کے حالات، حاضرہ ایران کی جارحانہ سرگرمیوں سے نمٹنے کے ضامن ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سمندر میں جہاز رانی کے تحفظ اور امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنے کے طور طریقوں پر بھی غور کیا۔ ایس پی اے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد نے امریکہ اور سعودی عرب کے دوستانہ تعلقات اور تیل کی مسلسل رسد کو یقینی بنانے کے لیے صرف کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اعلامیہ جاری کر کے ٹیلی فونک رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ٹرمپ نے محمد بن سلمان سے مشرقی وسطی اور استحکام اور تیل منڈی پر اس کے اثرات کی بابت مذاکرات کیے۔ وائٹ ہاؤس نے اس امر کی بھی توجہ مبذول کرائی کہ ٹرمپ نے ایرانی نظام کے شدت پذیر جارحانہ رویہ سے رونما ہونے والے خطرات پر بھی محمد سلمان سے بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی اور عالمی تیل منڈیوں کے استحکام کو یقینی بنانے میں سعودی عرب کے فیصلہ کن کردار پر گفت و شنید کی۔ درِ اثنا امریکہ نے ایران کے معاملے پر پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بند کمرے میں بلانے کی درخواست کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے امریکی سفارتخانے کا نام خفیہ رکھتے ہوئے لکھا کہ اس اجلاس میں خلیج میں آئل ٹینکروں پر ہونے والے حملے اور ایران کی جانب سے امریکی ڈرون طیارہ گرانے کے معاملے کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اس سے قبل امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پیر کو بین الاقوامی پانیوں میں ایران نے بغیر پائلٹ کا امریکی ڈرون گرایا تو امریکی فوج ایران پر جوابی حملے کے لیے تیار تھی، لیکن انہوں نے آخری وقت پر حملہ روک دیا۔ انہوں نے جمعے کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم جوابی کارروائی کے لیے 3 اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ کتنے افراد ہلاک ہو سکتے ہیں تو ایک جنرل کی جانب سے جواب آیا کہ 150 ہوں گے، تو میں نے اس حملے کو 10 منٹ پہلے رکوا دیا۔ اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ایک نامعلوم ڈرون کو مار گرائے جانے کا جواب دینے کی مجھے کوئی جلدی نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ہماری فوج تیار ہے، نئی اور دنیا کی بہترین فوج ہے۔ پابندیاں انہیں تنگ کر رہی ہیں اور گزشتہ رات مزید لگا دی گئی ہیں۔ ایران امریکہ اور دنیا کے خلاف کبھی جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ رنگت پر طنز، ٹویٹر پر معافی اور جرمانہ علیحدہ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی عدالت نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی خاتون کو سیاہ رنگت کی وجہ سے نشانہ بنانے پر ایک شخص کو 3000 ریال جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے نسلی تفریق کا مظاہرہ کرنے پر مقامی سعودی شہری کو معذرت کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ روزہ یوسف نامی خاتون سعودی نے اوقاز اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مقامی شہری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان کی سیاہ رنگت سے متعلق نازیبا الفاظ لکھے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں یہ ٹویٹ دیکھ کر بے حد دکھ ہوا اور اسی وجہ سے انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری کو 3000 ریال جرمانے کی سزا کے علاوہ اقرار نامہ بھی لکھ دیا کہ آئندہ وہ دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ شہری کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے قابل اعتراض جملہ حذف کرے گا اور اسی جگہ یہ عبارت بھی تحریر کرے گا کہ نسلی تفریق کے اظہار پر وہ روزہ اور یوسف سے معذرت ہوا ہے۔ شہری سعودی کو اس بات کا بھی پند کیا کہ وہ 30 روز تک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے معذرت والا بیان نہ ہٹائے۔ سعودی خاتون کے وکیل ماجد فتن نے عدالتی فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نسلی تفریق کے خاتمے کے قانون میں کم سے کم سزا 5 برس قید اور کم سے کم جرمانہ 5 لاکھ ریال مقرر ہے۔ اس قانون کے تحت 10 لاکھ سے زیادہ جرمانہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماجد بن فتن کے مطابق اگر کوئی شخص بھی اپنی زبان سے ایسے عمل سے نسلی تعصب کا مظاہرہ کرے تو اسے یہ بھی سزا دی جائے گی۔ ماجد فتن نے یہ بھی بتایا کہ مذکورہ قانون کے تحت جو شخص بھی کسی فرد یا جماعت کے وقار کو مجروح کرے گا یا فرقہ واریت، مذہب، مسلک، دین، رنگ یا جنس کی بنیاد پر توہین کرے گا یا نسب، قومیت یا علاقیت کے حوالے سے کسی کا رتبہ گرانے کی کوشش کرے گا وہ مقررہ سزا کا حقدار ہوگا۔ رنگت کی بنیاد پر تعصب کا نشانہ بننے والی خاتون روزہ یوسف نے عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے کہ وہ مقدمہ جیت گئی ہے۔ جج نے اپنے فیصلے میں یہ بھی بات خاص طور پر تحریر کی کہ نسلی سزا یافتہ تفریق کے اظہار کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا پر آئندہ چند روز میں ایگزیکٹو کورٹ کے توسط سے عمل درآمد کر دیا جائے گا۔
سعودی محکمہ دفاع نے جازان میں حوثیوں کا ڈرون طیارہ مار گرایا۔ سعودی عرب کے محکمہ دفاع کے حکام نے سرحدی علاقے جازان کی فضا میں یمن کے حوثی باغیوں کا ایک اور ڈرون طیارہ مار گرایا۔ ریڈیا ڈارنیٹ کے مطابق سعودی محکمہ دفاع کے حکام نے یمن کی سرحد سے متصل علاقے جازان میں ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے، تاہم اس کا کارروائی کے نتیجے میں کسی قسم کے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق 8:20 پر جازان میں حساس تنصیبات اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم ایران نواز حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا سعودی عرب کے اندر دہشت گردی اہم تنصیبات پر حملے اور شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جبکہ عرب اتحادی فوج اور سعودی عرب محکمہ حوثیوں کی دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ خیال رہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر ڈرون حملے روز کا معمول بن چکے ہیں۔ حالیہ ایام میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر ڈرون اور میزائل حملے میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شمالی الحدیدہ میں حوثیوں کے عسکری ٹھکانوں پر اتحادی فوج کی شدید بمباری۔ یمن میں ایرانی حکومت کی ریٹ کی بحالی میں سرگرم عرب اتحادی فوج نے جمعرات کے روز ساحلی علاقے الحدیدہ کے شمال میں ایرانی نواز حوثی شدت پسندوں کے متعدد ٹھکانوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں باغیوں کو غیر معمولی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ العربیہ چینل کی رپورٹ کے مطابق عرب اتحادی فوج کی طرف سے ایک بیان میں یمنی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ حوثی دہشت گردوں کے فوجی ٹھکانوں سے دور رہیں تاکہ کسی فوج کارروائی کے وقت شہریوں کو جانی نقصان سے بچایا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ حوثی شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملے باغیوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں اور ان کی فوجی صلاحیت کو تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ حوثی کے خلاف کارروائی بین الاقوامی قانون کے مطابق اور عملی انسانی معاہدوں کے ضوابط کے تحت کی جا رہی ہے۔ عرب اتحاد فوجی کا کہنا ہے کہ اس نے شمال الحدیدہ میں حوثیوں کی بارود سے بھری متعدد کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا جو بین الاقوامی جہاز رانی کے خطرہ تھیں۔ العربیہ چینل کے مطابق شمالی الحدیدہ میں بحیرہ احمر میں عالمی جہازوں پر حملہ کے لیے تیار کی گئی حوثیوں کی 9 بارود بردار کشتیاں تباہ کر دی گئیں۔ ادھر شمالی الحدیدہ کے مشرقی اور شمالی محاذوں الواحہ اور دیگر مقامات پر حوثی باغیوں اور سرکاری فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ میدانی ذرائع کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیائی شہر خمیسین اور ایئرپورٹ روڈ پر بڑی تعداد میں اپنے ماہر نشانچی تعینات کر دیے گئے ہیں جو عام شہروں پر بھی گولیاں چلا رہے ہیں۔ امریکی نمائندے سے ایرانی اختراع پر روک لگانے سے متعلق بات چیت ہوئی ہے۔ خالد بن سلمان سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایرانی امور کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہاک کے ساتھ ان کوششوں پر بات چیت کی ہے جن کا مقصد خطے کے امن و استحکام کے لیے ایرانی خطرے پر روک لگانا ہے۔ خالد بن سلمان نے زور دیا ہے کہ سعودی عرب دہشت گرد کارروائی کے سبب ایران پر امریکہ کی سخت پابندیوں کی حمایت کرتا ہے۔ جمعے کے روز عربی اور انگریزی زبانوں میں کی گئی ٹویٹس میں شہزادہ خالد نے مزید کہا کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ ایران کی ان کارستانیوں کو بھی زیر بحث لایا گیا جو یمن میں دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے کر رہا ہے۔ ایران یمنی عوام کے حوالے سے تمام تر پہلوؤں کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ اس سے قبل جمعرات کے روز سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہتا، تاہم ایران ابنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو اس کو نہایت سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں خطے میں سکون کی ضرورت ہے مگر ہم ایران کی جانب سے وسیع پیمانے پر اذیت کے ساتھ ان کو ممکن نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا، البتہ عالمی برادری ایران کے جارحانہ کردار پر روک لگانے کے لیے پرعزم ہے۔ الجبیل نے باور کرایا کہ سمندری جہاز رانی کے راستے پر ایران کے حملے دنیا پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کا امریکہ کا کلیدی سیکورٹی اتحادی ہے، اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے جمعرات کے روز کہا کہ سعودی عرب امریکہ کے کلیدی سیکورٹی اتحادی کا درجہ رکھتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیں سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا۔ امریکی عہدیداروں نے برطانوی عدالت کی طرف سے سعودی عرب کو اسلحہ کی بعض اقسامات کی فروخت کو غیر قانونی قرار دیے جانے سے متعلق اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں سعودی مملکت کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ کے معاون خصوصی برائے سیاسی عسکری امور کلارک کوبر نے ٹیلی فون کے ذریعے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے سعودی عرب کے ساتھ طویل البنیاد تعلقات ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکی مفادات اور امریکی شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، خصوصاً اس وقت جب ہمارے اتحادی ہمارے مفادات کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑے ہوں تو ان کا ساتھ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب سعودی وزیر مملکت امور برائے امور صادر الجبیر نے برطانوی عدالت کے فیصلے کو انتقامی اور سعودی عرب کے داخلی امور میں مداخلت پر مبنی قرار دیا۔ الجبیر کا کہنا ہے کہ برطانوی عدالت کے فیصلے سے لندن اور ریاض کے درمیان اصلے کے سمجھوتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں پولیس نے ایک ایسے گروپ کو گرفتار کیا جو مختلف بینک سے نکلنے والے افراد کو لوٹتا تھا۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی بینک سے پیسے نکلوانے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتا تو دو آدمی ان کی گاڑی کی طرف جاتے، ایک طرف سے ایک آدمی انہیں بتاتا کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے یا فلاں مسئلہ ہے۔ جیسے ہی آدمی گاڑی سے باہر نکلتا تو دوسری طرف سے وہ بندہ پیسے لے کر فرار ہو جاتا۔ تو اطلاعات ملنے کے بعد سعودی پولیس نے اس گروہ کو گرفتار کر لیا ہے، جو مختلف واردات میں 60,000 ریال لوٹ چکے ہیں۔ انہیں گرفتار کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔